کربلا کی بس اتنی ہی کہانی ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ مارکہ کربلا نے رہتی دنیا تک حق و باطل میں حد قائم کی۔ یوم عاشور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر ماتمی جلوس۔ لاہور کی نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس رواں دواں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی پرساداری، سینہ کوبی اور نوحہ خوانی بھی جاری۔ روہڑی میں تاریخی نوڈھال کا جلوس ظہرین کے بعد شہداء قبرستان پہنچا۔ ملک بھر میں عزاداروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اور رینجرز کے ہزاروں جوان تعینات۔ کراچی، پشاور، حیدرآباد سمیت حساس علاقوں میں موبائل فون سروس بند۔ کل بھی دلوں پر راج تھا فاطمہ کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ عزاداران نے علامہ شہنشاہ نقوی کی امامت میں نماز ظہرین تبت سینٹر میں ادا کی۔ ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ رامیا خاردر پر اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی جلوس میں شرکت۔ کہا سندھ بھر میں 4000 سے زائد جلوس نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، امن و امان قائم رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں کیمروں کی مدد سے جلوس کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کی یاد تازہ کرنے کے لیے اسپیلوں اور لنگر کا اہتمام۔ ماتمی جلوسوں کے راستوں میں جگہ جگہ دودھ، شربت اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں۔ عزاداروں کی تواضع کے لیے بڑے پیمانے پر لنگر کا بھی انتظام، کہیں منو حلیم بنی تو کہیں انواع اقسام کے پکوان تیار۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جذبہ بھی دید میں۔ یوم عاشور پر کربلا معلی میں لاکھوں افراد کا اجتماع۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر زائرین کی آمد۔ عزاداران حسین نوحہ و ماتم کرتے ہوئے شہداء کربلا کی یاد تازہ کرنے میں مصروف، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ یوم عاشور قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا امام حسین اور رفقا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے، جو باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام کا ایک اہم اور سبق آموز دن قرار دیتے ہوئے کہا، 10 محرم کو میدان کربلا میں جو مارکہ ہوا وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے۔ سیاسی قیادت کا امام حسین اور ان کے رفقا کو سلامی عقیدت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، عاشورہ ہمیں حق اور باطل، عدل اور ظلم کے درمیان ابدی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، واقعہ کربلا ہر فرد اور ہر قوم کو حق سے اتحاد اور فتنہ کے خلاف مزاحمت کی دعوت دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، امام حسین کی عظیم قربانی تاریخ عالم کا درخشاں باب ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا، واقعہ کربلا صبر، حق اور سچ کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام نے اپنے خون سے ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک جابر حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کی علامت۔ ہر جگہ پر جلوس اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے اپنے رستوں پر گامزن ہے، اور انتظامیہ پوری تیاری کے ساتھ عزاداران کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اس دفعہ جو انتظامات ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس میں اس انتظامیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ جو میکسیمم پاسبل تیاری ہو سکتی ہے وہ کی گئی ہے، اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ ہر وقت کی جو ہے وہ رپورٹ لے رہی ہیں۔ پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا، ماتمی جلوس پرامن طریقے سے منزل کی جانب گامزن ہے۔ پورے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے سائبر فورس کام کر رہی ہے۔ نفرت پھیلانے پر 417 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا، 295 ویب سائٹس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی منظر عام پر آ گئے۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد رہبر اعلیٰ کی پہلی بار کسی تقریب میں شرکت۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ مجلس میں شریک عزاداران نے فلک شگاف نعروں سے رہبر اعلیٰ کا استقبال کیا۔
اور سانحہ لیاری ریسکیو آپریشن تیسرے روز مکمل 5 منزلہ عمارت گرنے سے ہلاک افراد کی تعداد 27 ہو گئی 16 مرد 9 خواتین اور 2 بچے شامل ہندو برادری کے 20 افراد کی آخری رسومات ادا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بوسیدہ عمارتوں کے حوالے سے کل اہم اجلاس بلا لیا ہے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس کہا لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے المناک جانی نقصان پر گہرا دکھ ہے بہادر ریسکیو ورکرز نے مشکل ترین حالات میں انتھک محنت کی میری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں کراچی لیاری آگرہ تاج کالونی کی 7 منزلہ عمارت میں دراڑیں انتظامیہ عمارت خالی کروانے پہنچی رہائشیوں کی شدید مزاحمت خواتین سراپا احتجاج بن گئیں کہا کہ کسی بھی صورت عمارت خالی نہیں کریں گے ڈی سی ساؤتھ نے کہا کہ بوسیدہ عمارت کے رہائشیوں کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی متاثرہ خاندانوں کو بلڈر سے معاوضہ دلایا جائے گا مودی سرکار آپریشن سندور کی مانگ اجڑنے کا اعتراف کرنے پر مجبور معرکہ حق میں رافیل طیاروں S-400 دفاعی نظام کی تباہی اور سینکڑوں فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کر لی شکست خوردہ بھارت کے ہلاک پائلٹس اور فوجیوں کو اعزازات دے کر ہزیمت چھپانے کی کوشش اعزاز حاصل کرنے والوں میں رافیل طیاروں کے 4 ہلاک پائلٹس آدمپور اور ادھمپور ایئر بیسز پر تعینات درجنوں اہلکاروں سمیت ہیڈ کوارٹرز 93 انفینٹری بریگیڈ کے فوجی بھی شامل آدمپور ایئر بیس پر S-400 کے 5 آپریٹرز کی ہلاکت کا اعتراف جدید ترین دفاعی نظام کے تبادلے کے تسلیم کرنے کے مترادف ہے لائن آف کنٹرول پر بھی بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا دفاعی ماہرین کے مطابق ابتدا میں بھارت نے رسوائی سے بچنے کے لیے ہلاکتیں تسلیم نہیں کی اب اعزازات دے کر اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان نے بھارت کو بری طرح سے شکست دی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑی دشمن کے تمام دعوے مٹی میں ملا دیے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی قیادت کے دعووں پر رد عمل کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ اپنے عزم اور بہادری سے لڑی ہمیں ترکیہ اور چین کی سفارتی حمایت حاصل تھی بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کے جھوٹے بیانات سفارتی محاذ پر بھی مودی کی شکست کا نتیجہ ہیں ہماری فتح واضح تھی پاکستان کی مسلح افواج نے اپنا لوہا منوایا ہے ہمیں پوری دنیا کی سپورٹ ملی ہے بھارت کے ساتھ صرف اسٹائل کھڑا تھا مودی حکومت سکھوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ریاستی دہشت گردی میں ملوث بین الاقوامی جریدے دی گارڈین نے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا برمنگھم میں سکھ رہنما اوتار سنگھ کھنڈا کی مشکوک موت پر سوالات اٹھا دیے اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیوں سے خطرات کے باعث برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی برطانوی اخبار کے مطابق بھارت سکھ تحریک کو دبانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ اعصابی زہر اور کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے بھارت کی سچ کو چھپانے کی ایک اور بھونڈی کوشش عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی آفیشیل ایکس اکاؤنٹ تک رسائی بلاک کر دی بھارتی شہری رائٹرز تک رسائی نہ ہونے سے پریشان بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی مواد بلاک کرنے کے بعد عالمی میڈیا کو بھی سینسر کرنا شروع کر دیا گیا ہے اسرائیل نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی سے باز نہ آیا غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر بھی بمباری کی گئی خوراک کے منتظر 9 فلسطینی جان سے گئے 2 امریکی امدادی کارکن بھی زخمی اسرائیلی فوج نے حملے کا الزام حماس پر لگا دیا اسرائیل کا غزہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے مذاکراتی ٹیم قطر بھیجنے کا اعلان عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی مذاکراتی ٹیم آج دوحہ روانہ ہوگی امریکہ اور قطر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاملات پر بات چیت ہوگی اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق حماس نے جنگ بندی کی امریکی اور قطری تجویز میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے جو ناقابل قبول ہے